تیسری بات ایک جو تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو ہم جوڑیں گے تینوں چیزوں کو، کہ اللہ پاک نے انسانوں سے تقوی کا مطالبہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ جل شانہ کا خوف اور خشیت اور تقوی پیدا کر. تو لا محالہ ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مطالبہ تو فرمایا، تو رستہ کیا بتایا، اس کا کیا صورت کیا ہوگی تقوی پیدا کرنے کی؟ تو ایک ہی اسی آیت کے تکمیل میں یہ اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں کہا گیا کہ اتقوا اللہ اور اس کے بعد کہا ہو کہ وصلوا وصوموا اور اس قسم کے احکامات ساتھ دے دیے جائیں کہ نماز پڑھو اور حج کرو اور زکوٰۃ کرو اور دو اور جہاد کرو اور شریعت ایک شریعت کا حکم اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس سے تقوی پیدا ہوگا. قرآن پاک جو کہ بہت تفصیلات اور جزیات میں نہیں جاتا، اور قرآن پاک چھوٹے چھوٹے ایسے نسخے انسانوں کو بتاتا ہے جس کے اندر پوری چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس کا نسخہ جو اللہ پاک نے ساتھ ہی جوڑ کر اس آیت کے اندر بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور یہ جو تقوی کے پیدا ہونے کا جو سب سے آسان رستہ وہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کی صحبت اختیار کرو. جن لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، جن کا معاملہ مخلوق کے ساتھ سچا ہو، جن کا معاملہ دین کے ساتھ سچا ہو، جو لوگ سر تپا سچائی کا پیکر ہوں، کونو ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ان کی وہی جو وصبر نفسک، وہاں پر بھی وہ لفظ ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ لو، یہاں پر کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ رستہ ہے انسان کے بدلنے کا اور انسان کی طبیعت کے اوپر اور اپنے نفس اور شیطان کے اوپر غالب آنے کا. یہ نسخے ہیں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے کہ یہ طریقہ ہوگا کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ جو وہ آدمی جو دیکھیں ہر انسان شیطان کے مکر و فریب کے سامنے اور اپنے نفس کے داؤ پیچ کے سامنے چاروں شانے چت ہوتا ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ نفس اور شیطان جن راہوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں وہ مجھے بھگائے لے جا رہے ہیں اس شاہراہ پر، اسی طریقے کے ساتھ میری ساری کی ساری زندگی گزر رہی ہے. لیکن وقتاً فوقتاً اس کو اللہ جل شانہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا فرماتے رہتے ہیں کہ یہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس رستے کی بجائے مجھے درست رستے کے اوپر چلنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے مطالبہ ہے. تو اس کے لیے جو اس کو سب سے آسان صورت ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو اپنا معمول بناؤ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے دین اور شریعت کی اس کا صحیح فہم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی عطا فرمایا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، فہم شریعت اور شریعت کے اوپر عمل کرنا. فہم کہتے ہیں کسی چیز کا معلوم ہونا، کسی چیز کا علم ہونا. ہم جو لوگ یہاں پر آپ حضرات تشریف فرما ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت کے بہت سارے احکامات کا علم ہے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہے، اس کا ثواب بھی معلوم ہے. اسی طرح شریعت کے ان احکامات کا بھی ہم سب کو موٹے موٹے تقریباً تمام احکامات کا ہم میں سے ہر ایک کو علم ہوتا ہے جس سے اللہ جل شانہ نے ہم کو منع فرمایا ہے. شریعت کے وہ احکامات جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہو، عام طور پر جس کے لیے کسی بہت زیادہ گہرے علم کی ضرورت نہ ہو، ایک عام مسلمان کی معلومات میں ہوتے ہیں، اس کو عام طور پہ معروفات کہا جاتا ہے. تو معروفات مثلا یہ کہ اب ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے کون ہوگا جس کو نماز کی فرضیت کا پتہ نہیں ہوگا، 5 وقت کی نماز ہونے کا پتہ نہیں ہوگا، جماعت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا، سچائی کا، امانت کا، رمضان شریف کے اندر روزے رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صاحب استطاعت کو حج کرنے کا. یہ ایسی چیزیں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. وہ طبقہ نہ ہونے کے برابر ہوگا جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں. تو یہ معروفات کہلاتے ہیں. ایسے ہی وہ مشہور و معروف گناہ جس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہوا ہے اور ہر انسان کو اس کی قباحت اور اس کی شناعت معلوم ہے، وہ منکر کہلاتے ہیں. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر فرد کو یہ پتہ ہے کہ زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، خیانت گناہ ہے، چوری گناہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ یہ چیز گناہ ہے. اس کو منکرات کہتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ایک معروفات کی ایک بڑی طویل فہرست اس کے علم میں ہے، وہ اس پر عالم ہے، اس کو جانتا ہے. منکرات کی بھی ایک طویل فہرست اس کے علم میں ہے، وہ اس کا عالم ہے، اس کو جانتا ہے. لیکن یہ اس کا علم ایک طرف دیکھیں اور اس کا عمل دیکھیں
کہ وہ عمل کن کن معروفات اس کے عمل کے اندر ہے اور کون کون سے منکرات سے وہ اجتناب کرے گا، تو یہ دونوں جو پیمانے ہوتے ہیں یہ توازن اس کا درست نہیں ہوتا. انسان کا علم کہیں زیادہ ہوتا ہے، معلومات اس کی کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا عمل اس میں سے ایک بہت تھوڑے سے حصے کے اوپر ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اور عمل ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہوتے. اور اللہ جل شانہ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ جو کچھ اس کا علم میں ہے وہ اس کے عمل میں بھی ہونا چاہیے. یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کے اندر جگہ جگہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو وہ وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ضروری عقائد کا علم ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. پھر کہا کہ عمل بھی ان لوگوں کا اس کے اوپر. لیکن یہ پلڑے انسان کے غیر متوازن رہتے ہیں عام طور پر. ہر انسان اس سے ہر انسان اس آزمائش کا شکار ہے. تو دنیا میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے بندوبست فرمایا ہے کہ وہ جب چاہے کہ وہ جب اس کی نیت کر لے کہ اس کا علم اور اس کا عمل جو ہے یہ برابر ہو جائے، کہ جن جن چیزوں کے اوپر اس کا علم ہے، جن کاموں کو اس کو کرنا چاہیے اور جن کاموں کو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایک عملی کیفیت اس کی پیدا ہو جائے. اس کے لیے جو سب سے سہل ترین اور آسان ترین رستہ بتایا گیا وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے.